اور اس زمانے میں مسلمان کے کوئی قانون، کوئی رکاوٹ اسلام کی کسی بھی حکم میں آ جاوے، یہ یوں کہہ کر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی حکومت کا قانون ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، حکومت کا قانون ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. بھائی میری بات توجہ سے سننا، قانون ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارے تم اللہ تعالیٰ کو قانون مقابلے میں کیوں نہ لائے؟ اللہ کو اس قانون کے مقابلے میں کیوں نہ لائے؟ سوال اس بات کا ہے کہ جب اسلام کے ایک شریعت کے ایک حکم کے خلاف قانون آیا تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں جو پچھلے ماضی میں ہر زمانے کے کفر کو توڑ چکی ہیں، ہر زمانے کے باطل کو توڑ چکی ہیں، وہ نصرت اب کیوں نہیں ہے؟ وہ تو صاف بات ہے، آسان جواب ہے کہ مسلمان نے اللہ کے دین کی مدد کو چھوڑا ہے، اس لیے مسلمان احکام شریعت کے خلاف قوانین کے مقابلے میں ناکام ہو گیا. آسان بات. اب یدی کو مددگار ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے. کسی آسان بات. اس نے دین کی مدد چھوڑ دی، اللہ نے باطل کے مقابلے میں مسلمان کی مدد چھوڑ دی. اس نے دین کی مدد چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے باطل کے مقابلے میں اس کی مدد چھوڑ دی. اللہ نے شرط لگا دی قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اس کے دین کے مددگار بنو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو دین پر جمائے گا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جب مسلمان اب دین کی دعوت چھوڑ دیتا ہے تو پھر باطل کے لیے اس کو راستے سے ہٹانا، حق کے راستے سے ہٹانا باطل کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بلکہ باطل کسی کو بے دینی کی طرف یا اپنے مذہب کی طرف دعوت دینے کی ہمت ہی جب کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ یہ اپنے دین کی دعوت سے چھوڑ کر بیٹھ گیا ہے. سنو غور سے بات. کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی، یہ تین آدمی غزوہ تبوک سے رہ گئے. آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے. جو اللہ معاف کرے ہمارا مزاج ہے سب کا کہ ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے نکلنے کا، انکار بھی نہیں کرتے، نکلنے سے انکار بھی نہیں کرتے، لیکن ٹالتے رہتے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے نکلنے سے انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ ابھی نہیں، کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا. ارے سنو سونے والوں، کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا. چلتا رہا خروج، یہاں تک کہ نکلنے کا جس وقت حکم ملا تھا اس وقت نہ نکلے. کوئی عذر بھی نہیں تھا. معذور کے لیے تو گنجائش ہے کہ بھئی بیمار ہے یا کوئی اور پریشانی ہے کہ مجبور ہے نکلنے سے. انہیں کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، سواری بھی دو تھی، سواری بھی بس دو تھی اور مال بھی تھا، سہولت بھی تھی، لیکن نہیں نکلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مدینے کے صحابہ مسلمان سب ان سے ناراض ہو گئے. یہ سلام کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونٹوں کو دیکھیں، آیا سلام کے جواب میں حرکت کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ سلام کرتے تھے آپ کو اور آپ کے ہونٹوں کو دیکھتے تھے کہ آپ نے سلام کا جواب دیا یا نہیں. ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، ان کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا. پورے مدینے نے ان کا بائیکاٹ کیا. سنو غور سے، کیا گناہ ہوا؟ کیا گناہ ہوا؟ صحابہ سے جہاں بھی کوئی غلطی ہوئی
کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے ناراض ہو گئے ہوں ان کے کسی گناہ کی وجہ سے، سوائے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے کے، سوائے یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہو گئی اس لیے آپ نے ان سے بات چیت بند کر دی یا ان سے سلام کلام بند کر دیا، سوائے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر ہونے کے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں عرض کرتا ہوں، اگر ایک فرد سے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ اس کی ذات تک محدود ہے، لیکن اگر دعوت چھوڑ دی جائے تو اس سے ساری انسانیت اور سارے مسلمان اور پوری امت کے اللہ کے فرائض کو چھوڑ دینے کا خطرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک فرد سے گناہ کا ہو جانا اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا پوری امت کا رائے حق سے ہٹ جانا نقصان ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک آدمی پر ایک آدمی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا 50,000 آدمی ہلاک کر دیے جائیں، ظاہر بات ہے بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح آپ نہیں دیکھیں گے کہ صحابہ کی کسی غلطی پر ایسی ناراضگی کسی کے ساتھ ہوئی ہو جیسی ناراضگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے پر ہوئی۔ آپ نے ان سے بات چیت بند کر دی۔ فرماتے ہیں میرا چچا کا لڑکا جو مجھے بڑا محبوب تھا، اس میں بڑی محبت تھی، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت مجھے اس سے تھی۔ مجھے خیال آیا کہ کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا، یہ میرا چچا کا لڑکا ہے جس سے مجھے بڑی محبت ہے، یہ تو مجھے کوئی تسلی کی بات مجھ سے کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر نہیں گیا اس کے گھر کے کہ شاید دروازہ ہی نہ کھولے کہ اللہ کے نبی ناراض ہے تو ہم بھی ناراض ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دیوار پھلان کر کے گھر میں داخل ہوا تاکہ وہ مجھ سے ملے۔ میں نے اس سے کہا مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ اللہ کے رسول سے تو مجھے محبت ہے نا، تو مجھے اتنا بھی اگر کہہ دے گا کہ ہاں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو مجھے تسلی ہو جائے گی کہ ہاں ایک آدمی تو ہے پورے مدینے میں، ایک آدمی تو پورے مدینے میں ہے جو یہ کہنے والا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے۔ تو میری بات توجہ سے سننا جا کر، پورے مدینے میں ایک آدمی تو ہے جو یہ کہہ دے کہ ہاں آپ کو اللہ کے رسول محبت ہے۔ اس امید پر اپنے چچا کے بیٹے کے گھر دیوار پھلان کر داخل ہوئے۔ اس سے پوچھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا دوست کو کہ میرے دوست پر کیا حالات آئے ہوئے ہیں، کوئی تسلی نہیں دی، کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یوں کہہ دیا کہ بھائی اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، ہم تو جانتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول کو تم سے اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو تم ان کے کام میں پیچھے نہ رہتے۔ سنو غور سے، اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تم ان کے کام سے پیچھے نہ رہتے، تمہارا ان کے کام میں نہ نکلنا اور تمہارا دین کے تقاضے پر مدینہ نہ چھوڑنا، وہ تو اس کے ہونے کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں، اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ چچا کے لڑکے نے یہ جواب دیا اور فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے بڑا غمگین واپس آیا کہ میرے چچا کے لڑکے نے، جو میرا جگری دوست تھا، اس نے بھی مجھے کوئی تسلی کا جواب نہیں دیا۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ ان سارے حالات میں غسان بادشاہ نے دیکھا، سنو ادھر دیکھو، ان سارے حالات میں
غسان بادشاہ نے دیکھا. غسان بادشاہ وہ تھا کہ جسے سارے مدینے والے ڈرتے تھے. بڑی طاقت قوت کا کی بادشاہت تھی. اسے معلوم ہوا کہ ان کا ایک ساتھی، اس کے ساتھ یہ حالات پیش آ گئے ہیں اور اس وقت مدینے والے ان سے ناراض ہیں اور اللہ کے رسول بھی ان سے ناراض ہیں. یہ موقع اچھا ہے، انہیں خط لکھ کر اپنے پاس بلاؤ. سنو، خط لکھ کر انہیں اپنے پاس بلاؤ. خط لکھا غسان بادشاہ نے کہ تمہیں بڑی ذلت میں ڈالا ہوا ہے اور تم ضائع ہونے والے ہونے کے لیے نہیں ہو، اور تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بڑی بے وفائی کا اور بڑی جو ہے برا معاملہ کیا ہوا ہے. تم ضائع ہونے والے کے لیے نہیں ہو اور تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بڑی جفا کا معاملہ کیا ہے. تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں مہربانی کریں گے، ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تمہارا اکرام کریں گے، ہم تمہیں عہدہ دیں گے. سنو غور سے. لیکن بات یہ ہے، غسان بادشاہ کو موقع تو لگا انہیں پھر دعوت دینے کا، لیکن انہوں نے اس کے خط کا حشر یہ کیا کہ اس کے خط کو پڑھتے ہی تنور میں آگ جل رہی تھی اس میں ڈال دیا. حالانکہ بادشاہ کا خط تھا، ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا. فوراً اس کے خط کو دہتے ہوئے آگ میں تنور میں ڈال دیا، جلا دیا. یہ بتانے کے لیے کہ ہم اگر اپنے دین کی دعوت سے بیٹھ گئے اور اس پر اپنے ہم سے ناراض ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف چلے جائیں کہ اچھا بھائی جب یہ ناراض ہو گئے ہیں تو چلو چھوڑو مدینہ.